السلام علیکم محترم سامعین، منصف اخبار میں 5 فروری 2019 کو ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ولیمہ شادی کے دوسرے دن کرنا سنت ہے، اور فاضل مصنف نے مضمون کے آخر میں ایک بہت ہی اہم بات لکھی ہے کہ انورٹڈ کاماز حقائق سامنے آنے کے بعد یہ مسلمانوں پر موقوف ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں یا خلاف سنت عمل کریں، انورٹڈ کاماز کلوز۔ چونکہ مصنف نے ولیمے کو اگلے ہی دن کرنا اور شادی کے دن کھانا یہ جائز ہونے کا جواز نکالا ہے، اس لیے ان کی آخری سطروں کو دلیل بناتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ پوری شادی میں کتنے کھانے ہیں جو سنت ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی بات چیت جو ابو طالب کے گھر پر ہوئی، ابو لہب اور ابو جہل بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں سخت اعتراض تھا۔ ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ بھتیجے، عربوں میں ہمارا نام رسوا نہ کرو، نعوذ باللہ۔ یہ طنز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں شادی پر کئی دن کے کھانے کھلانے کی روایت تھی۔ یہ ان کے لیے ایک میٹر آف پریسٹیج تھا کہ کس نے کتنے دن کے کھانے کھلائے اور کتنے اونٹ کانٹے۔ قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ کھانے سارے مرد کی طرف سے کھلائے جاتے تھے، عورت کی طرف سے کھانے کھلائے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لڑکی والوں سے کھانا لینے کی روایت اسلام میں تو کیا دور جہالت میں بھی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ شادی کا کھانا صرف ایک ہے، وہ ہے ولیمہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پہلے دن ولیمہ کرنا حق ہے، دوسرے دن نیکی اور تیسرے دن دکھاوا، اور یہ کھانا مرد کی طرف سے دیا جائے گا۔ فاضل مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ولیموں کا ذکر کیا، ان تمام میں ایک بھی کھانا ایسا نہیں جو بیوی کی طرف سے ہو۔ تمام کھانے جو ولیمہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھلائے اور اگلے دن کھلائے، اسی لیے لوگ ولیمہ کو سنت کے طور پر اگلے دن کرنے کی ضد کرتے ہیں۔ سنت سے یہ محبت قابل رشک ہے، بلکہ ہر مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنتوں سے ایسی ہی محبت کرے، لیکن سنت سے محبت تبھی حق ہے جب ایک طرف تو وہ سنت کو قائم کرنے کی کوشش کرے اور دوسری طرف جو عمل سنت نہیں ہے اس کے خلاف وہ جنگ بھی کرے، ورنہ آدھی یا ادھوری سنتوں پر عمل کرنے سے پورے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی حدیث کی کتاب سے کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ایک دن کے علاوہ یعنی ولیمہ کے کھانے کے علاوہ کوئی اور کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شادی میں یا آپ کی کسی صاحبزادی کی شادی میں یا کسی صحابی کی شادی میں تھا؟ اگر تھا بھی تو کیا لڑکی والوں کی طرف سے کسی قسم کی منگنی، ریسیپشن، سانچک، جمعگی، نوروز، شکرانہ وغیرہ، کیا اس قسم کا کوئی کھانا ہماری تاریخ میں ملتا ہے؟ دوستو، ولیمہ کو اگلے دن سنت کے مطابق کرنے کی ضد کرنے والے یہ کیوں نہیں ماننا چاہتے کہ ولیمہ کے علاوہ اور کوئی کھانا یا کھلانا بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے؟ فاضل مصنف نے ایک بہت ہی معروف مفتی صاحب کے حوالے سے انہی کے الفاظ کے حوالہ دیا ہے کہ انورٹڈ کاماز قدیم رواج کے مطابق لڑکی والوں کا اپنی مرضی سے تناول طعام کا اہتمام کرنا شرعاً درست ہے، انورٹڈ کاماز کلوز۔ یہاں پر اپنی مرضی سے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اپنی مرضی سے کرنا شرعاً جائز ہے تو پھر سنت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں اس پر فضول بحث کی جائے؟ اپنی مرضی سے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھلانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی یا نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہماری مرضی ہے ہم کھلائیں گے، ہماری استطاعت ہے ہم کھلائیں گے۔ اس طرح سنت کی اہمیت اور عظمت کو گھٹانے بلکہ غیر اہم قرار دینے کے مترادف ہے، معاذ اللہ۔ مفتی صاحب کے فتوے میں ایک اور بات انتہائی وضاحت طلب ہے کہ کسی عمل کے شرعاً جائز ہونے کی دلیل انہوں نے قدیم رواج کے مطابق ہونا بتایا ہے۔ قدیم رواج سے کیا مراد ہے؟ لڑکی والوں سے کھانا لینے کا قدیم رواج راجہ دسرتھ، رام چندر جی، سیتا، پاروتی یا مہارانی جودھا بائی کی شادیوں سے تو ملتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رواج سے نہیں ملتا۔ پھر کس نے اس عمل کی بنیاد ڈالی اور وہ عمل قدیم ہونے کی وجہ سے سنت کو سپرسیڈ کر کے شرعاً جائز کیسے ہو گیا؟ ایک مسلمان کے لیے قدیم رواج شرعاً ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے تو صرف اور صرف سنت ہے۔ اگر سنت سے ثابت ہے تو ایسا کرنا سنت ہے، اور اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا سنت ہے۔ اور یہ معاملہ صرف ولیمہ یا شادیوں کے کھانے کا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان، پاکستان میں آج آدھے سے زیادہ اسلام صحیح اسلامی سنت پر نہیں بلکہ قدیم رواج کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے۔ قدم قدم پر شرک اور بدعات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک اس قدیم رواج کے بتوں کو ڈیمالش کر کے صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا، یہ امت قدیم رواج کے نام پر کہیں ہندوؤں کے، کہیں عیسائیوں یا قدیم ایرانیوں کے، تو پھر کہیں یہودیوں کے نقش قدم پر چلتی رہے گی۔
دوستو یاد رکھیے، لڑکی والوں سے کھانا لینا، اپنے مہمانوں یا باراتیوں کو جمع کرنا، سینکڑوں لوگوں کو جا جا کر رخصے دے کر بلانا، اسے لوگ مباح یا عرف کہہ کر جائز کر لیتے ہیں، اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اگرچہ کہ نہیں کی لیکن منع بھی تو نہیں کیا۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ مباح اس عمل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھے نہ ٹرین میں، لیکن انہوں نے سفر سے منع نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں مباح۔ لیکن جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود نکاح کیے بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، بے شمار صحابہ نے شادیاں کی، اور ان ساری شادیوں میں زمانہ جاہلیت کی کئی رسموں کی جڑ بھی کاٹ دی، کئی دن کے کھانوں کو بند کروا دیا۔ جب سنت کی ایک ٹھوس پریکٹیکل شکل موجود ہے تو محض ہندو قدیم رواج کی رسموں کو جائز کرنے کے لیے انہیں مباح کہنا یا عرف کہنا، یا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا، یہ شرعاً درست نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، بلکہ شریعت کے منشا اور مقصد کا ویژن ذہنوں میں نہیں ہونے کی ایک علامت ہے۔ اب آئیے ولیمہ سیم ڈے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس نقطے کی طرف۔ ولیمے کی سنت کو اگلے دن کرنے پر کئی لوگ ضد کرتے ہیں۔ یہ ضد ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو شادی کی مکمل سنت پر کاربند ہیں، یعنی لڑکی والوں سے نہ منگنی یا شادی کا کھانا لیتے ہیں، نہ خوشی سے یا ڈیمانڈ سے کوئی جہیز یا پاؤمیس یا سانچک یا کھانا یا جمعگی یا نوروز لیتے ہیں، اور نہ پہلی زچگی کا خرچ لڑکی والوں سے لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سنت ولیمہ اگلے دن کرنا ایک سعادت ہے، ان کو سنت قائم کرنے کا پورا اجر بھی ملے گا، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن جو لوگ ان تمام مشرکانہ رسموں کو تو قدیم رواج کے نام پر جائز کر رہے ہیں، جبکہ یہ سارے اسراف، تبذیر، غیر قوم کی نقل اور فتنے میں داخل ہیں اور اسی لیے حرام ہیں، یہ سارے منکرات کرتے ہوئے اگلے دن ولیمہ وہ بھی سنت کے نام پر کرنے کی ضد کر رہے ہیں، یہ لوگ دراصل سنت کے ساتھ ایک ڈھونگ کر رہے ہیں۔ یہ بد احساس لوگ ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے سوسائٹی کو کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ سوائے 10% یا 15% امیروں کے، باقی تمام لوگوں کی اکنامی اور مورل کس طرح برباد ہونے انہیں احساس نہیں، اور یہ امیر لوگ کوئی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے کر رہے ہیں۔ دوستو، ولیمہ فرض یا واجب نہیں، مسنون ہے، اسی لیے رخے پر ولیمہ مسنون لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر ولیمے اگلے ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اس کے وقت کے بارے میں ہمیں کوئی مستند صحیح حدیث نہیں ملتی، چونکہ سنت سے یہی ثابت ہے کہ شادی کا کھانا صرف ایک ہے، اور وہ ہے ولیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ معاملہ علماء اور فقہاء سے زیادہ کامن سینس سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں دعوتوں کو قبول کرنے کا حکم ہے، وہیں دعوتوں کو ریجیکٹ کرنے کا بھی اس کے بھی احکامات پورے موجود ہیں۔ ہم دعوتوں کو قبول کرنے کی حدیثیں تو بڑے جھم کے بیان کرتے ہیں، پوری قوم بس کھانے کی دعوتوں میں لٹ رہی ہے، کون سا کھانا جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے اسی بحث میں پڑی ہوئی ہے۔ منگنی کا کھانا، شادی کا کھانا، ولیمے کا کھانا، چوتھی کا، جمعگی کا، سانچک کا، پھر اس کے بعد 10ویں، 20ویں اور چہلم اور برسی کا کھانا، پھر 11ویں کنڈے اور میلاد کا کھانا، پھر سالگرہ، روزے، رکھائی، عقیقہ وغیرہ کا کھانا۔ یہ کھانے ہی ہمارا صبح سے شام تک مذہب بن چکے ہیں۔ کوئی تو یہ سوچے کہ قوم کا کتنا بڑا طبقہ آج بھوک، افلاس، قرضوں اور بے روزگاری کی وجہ سے ایمان سے دور ہو رہا ہے، غیر قوم میں اسیمیلیٹ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک وقت کا پیٹ بھر دینا حل نہیں ہے، اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا اور مسلمان بنا کر کھڑا کرنا، یہ آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس پر بحث کی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا پورا تصور بس کون سا کھانا جائز ہے اور کون سا نہیں، اسی بحث کے اطراف اب گھومنے لگا ہے۔ دوستو، اس پر زور مت دیجئے کہ سنت اگلے دن کرنے کی ہے یا اسی دن کرنے کی ہے۔ بحث اس پر کیجئے کہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا اور خود کھلایا، کسی بیوی کی طرف سے کوئی کھانے کی کسی روایت میں، کسی حدیث کی کتاب میں ہم کو ایسی کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں۔ اس پر بحث ہونی چاہیے۔ اگر دلہن کو ودا کرنے کے دن ہی لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانے کا اتنا ارمان ہے تو پھر ولیمہ اس دن کر لیجئے، جس طرح پورے عالم عرب میں کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے علماء عرب کے علماء سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا عرب کے علماء کو یہ پتہ نہیں کہ سنت ولیمہ اگلے دن کرنے کی شرط پر ہے؟ ولیمہ کے اصطلاحی معنی تو فاضل مصنف نے بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کھانے کی دعوت دینا، خوشی کا اظہار بشکل اطعام کرنا۔ اب اپنے کامن سینس سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ فقہ یا تفقہ فی الدین کامن سینس کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں، آپ چوز کیجئے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف شادی کے دن کوئی کھانا نہیں رکھ کے اگلے دن ولیمہ کرنے کی سنت پر عمل کرتا ہے، جس کا اجر بھی ہے۔ دوسری طرف سنت کے خلاف
شادی کے دن لڑکی والوں سے کھانا لے کر اگلے دن ولیمہ کرتا ہے اور لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، لڑکے والوں کو لالچی اور حریص بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی کھانا نہیں کھلائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے لوگوں کو ایک بدعت اور سوشل بلیک میل پر مجبور کر دیتا ہے۔ چند ایک استطاعت رکھنے والوں کا خوب خرچ کر کے معاشرے میں ایک غلط رسم کو المعروف کالمشروط یعنی کمپلسری ٹریڈیشن بنا دینا، بتائیے آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ اتنے حرام اور منکرات کو ختم کرنے کی خاطر، امت کی ترقی کی خاطر آپ اگلے دن ولیمے کی سنت کو ایک دن پہلے کر لیں؟ بخدا یہ اتنا بڑا گناہ ہرگز نہیں ہو سکتا جتنا بڑا گناہ ایک غلط رسم کو پیدا کر کے اس کو قدیم رواج یا عرف کے نام پر جائز کر کے لوگوں کے وقت اور مال کو برباد کرنا ہے۔ ہمارا عرف رام چندر جی اور سیتا جی کی قوم کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا عرف اکبر اعظم کا لایا ہوا دین الہی نہیں ہے کہ مہارانی جودھا بائی نے جو راجپوتوں اور مارواڑیوں کے طریقوں کو لا کر مسلمانوں میں رائج کر دیے۔ ہمارا عرف تو قوم ہاشمی کا عرف ہے، ہمارا عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ائمہ کرام، محدثین کرام، اور ہمارا عرف اولیاء اللہ ہیں۔ جیسی شادیاں ان تمام نے کی وہ ہمارا عرف ہے۔ جو لوگ ان تمام سے محبت اور عقیدت کا ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں لیکن نکاح جیسی اہم عبادت بلکہ سنت کو اپنے اسلاف کے عرف پر کرنے کے بجائے مشرکوں کے عرف پر کرتے ہیں اور اس کو شرعاً جائز کہتے ہیں، ان کا شرعاً شر سے نکلا ہے نہ کہ شریعت سے۔ بعض لوگ ولیمہ کے لیے صحبت کو یعنی ہم بستری یا ساتھ رات گزارنے کو ولیمہ جائز ہونے کی شرط مانتے ہیں۔ یہاں بھی کامن سینس کے استعمال کی ضرورت ہے۔ ولیمہ میں شرکت کرنے والا اس صحبت کی شرط کی تکمیل کا پروف یا ایشورنس نہیں مانگتا۔ ہم ایڈوانس میں جو ولیمے کا کارڈ بانٹتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں دیتے کہ صحبت کی شرط 100% پوری ہونے والی ہے یا نہیں، لیکن ہمیں ایک یقین یا پکا گمان ہوتا ہے کہ نوشا ولیمہ سے پہلے شرط پوری کر لے گا۔ جس طرح آپ کو ایڈوانس میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن شرط کو پوری کر لے گا، اسی طرح یہ یقین بھی کر لیا جا سکتا ہے کہ ہم، اور اسی یقین کی بنیاد پر ہم ولیمہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ولیمے کے بعد بھی وہ شرط پوری کر لے گا۔ کیا آپ نے کئی ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ نوشا شرط پوری نہیں کر سکا لیکن ولیمہ شاندار ہو گیا جس کو آپ نے خوب کھایا پیٹ بھر کے، بعد میں طلاق یا خلا بھی ہو گئے؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی کسی مجبوری کی وجہ سے ولیمے کی یہ سو کالڈ شرط پوری نہیں ہوتی۔ ایک بات اور اہم ہے دوستو کہ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پورا کرنے کی خاطر حضرت صفیہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں لا کر اگلے دن ولیمہ کرنے کی سنت کو ثابت کرتے ہیں اور اسی بہانے اپنے ارمان بھی پورے کر لیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق ایک مثالی شادی کرنا ہی ہے اگر تو اس عظیم ہستی کی مثال کیوں نہیں لاتے جن سے تمام سادات کا شجرہ نسب ملتا ہے؟ کیوں دوسرے صحابہ یا دوسرے صحابیات کی مثالیں لاتے ہیں؟ اس شخصیت کی مثال کیوں نہیں لاتے جن سے اہل بیت کی نسل چلتی ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت یا عقیدت ہے تو اسی شخصیت سے ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظیم شخصیت کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اپنے شادی کی دعوتوں اور کھانوں کو جائز کرنے کے لیے حضرت علی کا اسوہ چھوڑ کر دوسروں کی مثالیں کیوں لے کر آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقد مہر ادا کیا اور اس کے لیے اپنی زرہ فروخت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے، ان کے دیوانے ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ سنت کیوں نہیں اختیار کرتے کہ چاہے گھر بیچنا پڑے، چاہے موبائل یا چاہے کار، کچھ بھی بیچنا پڑے، ہم یہ بیچ کر سنت پوری کریں گے اور مہر کو نقد ادا کریں گے؟ یہ لوگ دوسرے شیخوں یا پٹھانوں کی طرح جو شادی کے دن کھانا بھی کھاتے ہیں، لڑکی والوں پر بوجھ بھی ڈالتے ہیں، یہ لوگ کیوں عہد نہیں کرتے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہرگز لڑکی والوں کے خرچ پر کھانا نہیں کھائیں گے؟ یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دوسرے چاہے لاکھوں کے ولیمہ کریں، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح صرف ایک بکرے پر سادہ ولیمہ کریں گے، سینکڑوں لوگوں کو جمع نہیں کریں گے؟ دوستو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ صرف واعظ کرنے، تقریریں کرنے، جلسے کرنے، محرم منانے، لفافے وصول کرنے کے لیے تو فضیلت علی یاد آتی ہے، لیکن شادی جیسی زندگی کے اہم ترین موقع پر ہندوؤں کے قدیم رواج یا عرف یاد آتا ہے، یا پھر منگنی اور پھر شادی کے دن کا کھانا کھا کر ولیمہ کے لیے حضرت زینب اور صفیہ یاد آتے ہیں؟ دوستو ان مسائل کا تعلق باب الفتن سے ہے نہ کہ باب النکاح میں۔ باب النکاح میں ہر دو دلیلیں موجود ہیں، اسی دن ولیمہ کرنے کی بھی اجازت موجود ہے، اگلے دن کرنے کی بھی اجازت موجود ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے فتاوی عالمگیری میں اسی دن کرنے یا اگلے دن کرنے دونوں کے بارے میں اجازت دی ہے، لیکن ریکویسٹ یہ ہے
کہ ان مسائل کا تعلق باب الفتن سے ہے، باب النکاح یا باب الولیمہ سے نہیں۔ آپ جا کر باب الفتن میں فتنوں کے بارے میں پڑھیے، ان کے انسداد کے بارے میں پڑھیے، اور یہ غور کیجئے کہ امت کی فلاح کی خاطر ولیمے کو پہلے ہی دن کرنا بہتر ہے یا دوسرے دن کرنا بہتر ہے۔ اور یہ ایک اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ ولیمے کے وقت کا تعین چونکہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اس لیے جن علماء نے اس کو اگلے دن کرنا سنت کہا وہ ان کا اجتہاد ہے، جن علماء نے اسی دن کرنے کی اجازت دی ہے یہ ان کا اجتہاد ہے، اور جو علماء اپنے موقف پر اڑ گئے کہ اگلے دن ہی ہو سکتا ہے یہ بھی ان کا اجتہاد ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس عالم یا مفتی کی مدرسے کی سند نہیں ہے وہ لوگ ان باریکیوں میں اپنی رائے نہیں دے سکتے، یہ بھی ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ مفادات اور تعصبات سے بالا ہو کر کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ امت کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ میں آخری میں فاضل مصنف ہی کے الفاظ پر بات ختم کروں گا کہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد اب یہ مسلمانوں پر موقوف ہے کہ صحیح اور پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں یا پھر آدھی سنت پر عمل کریں، اور باقی آدھی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے قدیم رواج پر یا عرف پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔